السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ دل ابس خوف سے پتاسا ہوا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ قبر میں آ کے نکیرین پلٹ جائیں گے، ان کو جس وقت مل جائے گا حوالہ تیرا۔ بے حد حمد و ثنا اس خالق عظیم واسطے جس خالق نے اپنی ساری مخلوقات وچوں حضرت انسان نو اشرف المخلوق پیدا فرمایا۔ درود محبوب علیہ السلام دی پاک ذات دے، جس محبوب علیہ السلام دی وجہ تو حضرت انسان نو اشرف المخلوق ہون دا شرف نصیب ہوئے۔ آج دی مبارک بابرکت بامقصد محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عرس و انس الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عنوان تے منعقد پذیر ہے۔ میری اور آپ سب دی یہ خوش نصیبی ہے کہ آج اس محفل پاک وچ اہل سنت دے عظیم خطبہ جنہوں نے عرصہ دراز تو مسلک اہل سنت دی خدمت کی تھی، جنہاں دی آواز سنتے لوگ در حبیب در متوجہ ہوئے۔ وہ دو آوازاں میری مراد خطیب اہل سنت، خطیب اسلام حضرت صاحبزادہ محمد ابو بکر چشتی دامت برکاتہم عالیہ، اور قادر الکلام خطیب اہل سنت خطیب اسلام حضرت صاحبزادہ محمد عطا المصطفیٰ جمیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ۔ میں سمجھدا کہ حاجی محمد صفدر جنجوہ صاحب دی اس خوبصورت محفل وچ کثیر تعداد وچ علماء اکرام، نعت خوان حضرات اور آپ جیسے نیک دل حضرات تشریف لیتے آئے ہو۔ اللہ رب العزت سب دی حاضری اس بابرکت محفل وچ قبول اور منظور فرمائے۔ میں محسوس بھی کردہ کہ ان دو حضرات نو زیادہ دیر بٹھاونا یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ پاک انہاں دا سایہ ہمیشہ اہل سنت تے قائم اور دائم رکھے۔ بس تھوڑی دیر واسطے حاضری ہے، اللہ پاک قبول اور منظور فرمائے۔ آپ حضرات دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی محبوب آیا کریمہ وچ تین الفاظ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ پہلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا آپ دا منصب رسول، اور تیسرا اس منصب دا حاصل اللہ محمد الرسول اللہ۔ عرض کرنا چاہنا کہ جس نو اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار نہیں، اس نو منصب رسالت نے فائدہ نہیں دے بنا، اور جس نو منصب رسالت نے فائدہ نہ دیتا وہ کدی بھی اپنے رب دا قرب نہیں پا سکتا۔ اس واسطے صوفیاء نے
اکثر اسم محمد دا ذکر اس نا نال پیار اس نا تے قربان ہون دا امر عطا فرمایا ہے اس اسم نال اللہ نو پیار نبیاں نو پیار رسولاں نو پیار صدیقاں نو پیار شہیداں نو پیار صالحین نو پیار یہ ایسا اسم مبارک ہے کہ جناب آدم بھی ویکھن تے اپنے واسطے وسیلہ بناتے دربار خدا وچ پیش کریں یہ ایسا اسم مبارک ہے لیکن اس اسم دے اس منصب دے اور اس منصب دے حاصل واسطے جدن پوچھیا گیا کہ یہ تے بہت بڑا خزانہ ہے اس نو پڑھن تے ایمان لے آون تے رب جنتاں دے دروازے کھول دیندا ہے عذاب ختم کر دیندا ہے اس دے بھی کوئی تقاضے ہیں صوفیاء نے دسیا کہ اس دے پہلے اسم دے بھی اتنے تقاضے ہیں کہ جو کچھ بھی کول ہے اس دے ناتے پیش کر دیتا کرو کریم آقا علیہ السلام اللہ رب العزت دے قرب خاص وچ رہے اور او قرب خاص کے جڑا تجلیات ہی تجلیات ہے اس تجلیات دا مشاہدہ کدی نور مصطفیٰ دی حالت وچ کدی روح مصطفیٰ دی حالت وچ کدی اس دا مشاہدہ نور مصطفیٰ دی حالت وچ کدی روح مصطفیٰ دی حالت وچ اے حاصل کیتا محبوب علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے اماں نے بھی آکھیا کہ اس نور دی روشنی نال شام دے محل ویکھے اس نور دی روشنی نال شام دے محل ویکھے اے نور چمکدا ہویا جیڑا بھی آپ دیاں زلفاں نو چہرے نو ویکھ لیندا ہائی پھر بار بار اوندا دل کردا ہائی کہ کدی او سونا سامنے لگ ونجے یا سونے کلا ونجے مکہ مکرمہ وچ آپ دے حسن دا چرچا ہویا جیڑے بھی قافلے آمن اس حسن دیاں گلاں مختلف منڈیاں وچ ونج کردے ہوندے ہن کہ مکے وچ ایک ایسا حسین ہے کہ دنیا دی کسی شے در تک ہی نہیں پیندی جدن بھی دل کردا ہے اس دے چہرے در ویکھن دا دل کردا ہے اسی پاسے میرا نقشہ میرے شہنشاہ نے کھچیا فرماندن دو زلفاں وچ نین مسلے دو زلفاں وچ نین مسلے ہن ایک جگہ ہے جتھے چارے مذہب ونج رلدے ہو ایک جتھے عاشق سجدہ کر دے ہو تھوڑی ہوندی انج جنج ہوش کو سردہ جتھے گھٹ پیاسے بھر دے ہو یعنی کہ آپ دے چہرے مبارک دے ہوندا ہے سرزمین عرب وچ یعنی کہ مکہ المکرمہ وچ ایک کافر دے گھر بچہ پیدا ہویا اس دا نام اس دے گھر والےاں نے عبد عزا رکھیا عبد عزا یعنی کہ بت دے نا تے اوندا نا رکھیا وہ بچہ وڈا ہویا تو اندی والدہ چھوڑتے چلی گئی چاچے نو بڑا پیارا یعنی کہ دادکیاں نو بڑا پیارا آئی سونے سونے انہوں کپڑے لے دیونے سونیاں جتیاں لے دیونیاں سونیاں کنگیاں پھیرنیاں مکہ مکرمہ دے ارد گرد وادیاں وچ عبد عزا دا ایک نا ہو گیا کہ بڑی سونی شکل والا ہے بڑے خوبصورت کپڑے پاندا ہے بڑی سونی جتی پاون والا ہے ہر کوئی انہوں ویکھن آوے تے عبد عزا جوں جوں وڈا ہویا نا تے آپ دے دادکیاں نے انہوں مدرسے واج یعنی اس نا دا جیڑا تعلیمی حصہ آئی اس در بھیجیا ایک دن عبد عزا ویندا پہ آئی تے نگاہ پہ گئی کملی آلے دے جسم پاک تے بستہ کول ہے کتاباں کول ہیں بستہ کول ہے کتاباں کول ہیں لیکن جدن یار دے چہرے در ویکھیا نہ بستہ یاد رہا آپ فرماندن بھول گئیاں سب زیراں زورا نہ مدرسہ یاد رہا کچھ بھی نہ یاد رہا بس ایک الف ہے درکار بس وہ ویکھن واسطے بیتاب ہے عبد عزا روز اس وقت کھلوے سونا کولو لگے مسکراوے
مسکراوے تے عبد عزا نو سکول در ونجنا بھول گیا، کتاباں بھول گئیاں۔ جدن معاملات چاچے نو پتہ لگے کہ عبد عزا تے سکول ویندا ہی کوئی نہیں، اساتذہ نے شکایت کی تھی، عبد عزا دا بالکل دل لگدا ہی نہیں، بس ہر ویلے اوندا دل کردا ہے کہ میں سونے نو ویکھدا رہا، میں سونے نو ویکھدا رہا تے سونا بھی کولو لگ ونجیا، مسکراندے ہویا اپنا جڑا انداز رب نے عطا فرمایا ہے اس انداز عبد عزا ویکھدا، اس ویکھ چاچے دادکے آکھیا کہ پتر بڑا پیارا ہے، اتنا ناز و نیاز نال پالیا ہے، ساڈا ایڈا چنگا بھتریا، ایڈا چنگا پوترا ہے، لیکن اندی حالت تعلیم در نہیں ہے، اس گزر بسر کیویں کیتی ہے؟ چاچیاں نے دادکیاں نے رل تے بکریاں دا ریوڑ بھی بنا دیتا، بھیڈاں دا ریوڑ بھی بنا دیتا، اٹھاں دا ریوڑ بھی بنا دیتا، آخر وڈے خاندان دا آئی بھی چلو عبد عزا اے چراسی تے نال تجارت کرسی۔ ہن عبد عزا دا معاملہ ہے، سکول انج چھٹیا تے انج کردہ آئی نا، اس سارے اجڑ نو شیک تے اس راہ تے لے آندہ آئی جتھے محبوب لگ دے ہوندے، جس راہ دے متعلق میرے پیر بہو فرماندن سچا راہ محمد والا جے وچ رب لبھیوے ہو، یعنی کہ جیڑا پڑھتے حاصل کرنا ہے نا، عبد عزا ساریاں اپنے اجڑ دیاں بھیڑاں تے بکریاں اٹھ شیک تے اتھے لے آندائی، تاریخ والے لکھ دین کہ اتھے تے گھا بھی نہیں ہوندا، لیکن عبد عزا بھی کچھ نہ کھاوے، اجڑ بھی کچھ نہ کھاوے، نہ اجڑ ادھر ونجے نہ عبد عزا ادھر ونجے، معاملہ کے آئی، معاملہ ہوئی حسن یوسف والا آئی کہ جنو بھوک تے ترے لگے، اے میرے یوسف تیرے چہرے نو ویکھے تو وہ تے رسول حبیب دا چہرہ ہوندہ ہے، نہ بھیڑاں دیاں تریواں تے بھکھا، نہ بکریاں دیاں، نہ اٹھاں دیاں، نہ عبد عزا، وہ بھوک بھی لوے، پیاس بھی لوے، علم بھی ساتھ ساتھ نال چلے۔ حضرات گرامی قدر وقت گزردہ گیا، معاملہ ہوندہ رہا، چونکہ میں عرض کیتی ہے نا کہ انہاں دو بزرگانوں زیادہ تکلیف اچھنی بٹھاونا، میں محسوس کردہ کہ حضرت نے بڑی شفقت کہ آپ دو حضرات تشریف لیتے ہیں، اللہ پاک انہاں دی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وقت گزردہ گیا، محبوب خدا مکے تو مدینہ تشریف لے گئے، تے جدن رب نے حکم فرمایا نا کہ میرے محبوب ہجرت فرماؤ مکے تو محبوب علیہ السلام دی اکھیاں چانسو آ گئے، عرض کی تھی یا باری تعالیٰ مکہ میں بڑا پیارا ہے، کیوں؟ تیرا گھر اتھے، میرے دادے دے قدم اتھے، میرے دادے دے قدم اتھے، صفا مروہ اتھے، جناب اسماعیل دے قدمہ وچوں پانی نکلے ہوئے زم اتھے، اے اللہ من تیرا شہر بڑا پیارا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا حبیب ہجرت کرنی ہے، عرض کی تھی مالکہ ہجرت کرساں لیکن بھیجی اتھے جڑا شہر تینوں پیارا ہوئے، بھیجی اتھے جڑا شہر تینوں پیارا ہے۔ رب نے فرمایا کہ مینوں بھی پیارا شہر بھی ہے تے جس نو نال لیتے ویسے او بھی مینوں پیارا ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت سیدنا صدیق اکبر نو لیتے مدینہ الرسول جڑا اس ویلے دا یسرب آئی اس پاسے ٹور پہ، ہن عبد عزا دی حالت اے ہوندی آئی، روز بھیڑاں بکریاں اٹھ لے آندا ہوندا، سونا نظر نہیں آندا، سونا نظر نہیں آندا۔ اس اگلے جملے تے توجہ فرمائے، نظر نہیں آندا لیکن ان دی خوشبو محسوس ہوندی ہے، محبوب خدا دی خوشبو محسوس ہوندی ہے، حیران ہوندہ ہے، پتہ نہیں پہلے لگ گئے ان معاملہ کے میں لیٹ ہو گیا، پھر کچھ ویلے پہلے آ ونجے، وقت تو پہلے آ کھلوے بھیڑاں تے بکریاں، پھر محسوس کرے کہ خوشبو آندی ہے، سونا نظر نہیں آندا، سونا نظر نہیں آندا، خوشبو آندی ہے۔ اس نو تے حضرت انس نے خود بیان فرمایا ہے کہ اللہ دا نبی او ہے کہ جتو لگ ونجے کئی دن تک خوشبو آندی رہندی ہے، خوشبو محسوس کرے، بھول ونجے شاید میں لیٹ ہو گیا، شاید معاملہ ہو گیا، پھر رستے بدل کدی وقت بدل کھلوے، کدی راہ بدل کھلوے، مگر سونا نظر نہ آوے۔ پچھڑ لگا کسی گویڑی کھول کے وہ جڑا سونا ہے، وہ جڑا سونا ہے، خوشبو والا خوشبو آندی ہے، نظر نہیں آندا۔ میں کہتا انہوں پتہ ہی نہیں جنہیں کیڑی گل دا، جنہیں وہ تو صدیق اکبر نو لے تے مدینے در ٹور گئے۔ اے گل سنی کتنا دور ہے؟ جنہیں بڑا دور ہے، پہنچنا کنج ہے، قافلے نال لے تے وینا پوندا ہے۔ آپ نے جب اے سنے نا عبد عزا نے بے چین ہو گیا، میں ویسا کیویں، بس اپنے گھر آیا تے بے چین ہون لگ پیا،
کدی انج ٹورے کدی انج ٹورے دادکیاں دا پیارا ہائی لاڈلا ہائی انہاں آکھے عبد عزا معاملہ کے ہے اس آکھے نہ چاچا پوچھ نہ دادا پوچھ بس پریشانی ہے کیڑی گل دی پریشانی ہے جیڑا نظر نہیں آندا وہ نظر نہیں آندا بس انہوں ویکھن دی کون نظر نہیں آندا عبد عزا معاملہ کے ہے جنے او سونیاں زلفاں آلا سونے نینا آلہ سونے متھے آلہ سونے لباں آلہ چاچا میں تنو کے دساں دادا میں تنو کے دساں اگو ویکھو تائیں وجہ لگدا بڑ پچھو ویکھو تائیں وجہ لگدا اگو علم نشرائے تے کانڈ پیچھے او کانڈ ایک جتے رب نے اپنی قدرت آلے ہاتھ رکھے جہندہ سینہ بھی بے مثال جہندی پیٹھ مبارک بھی بے مثال چاچا میں تنو کہہ دسا میں ہر پاسو ویکھے آئے سامنے کھلوتے بھی پچھو کھلوتے بھی ادو بھی کھلوتے ادو بھی چوا سمتا درو ویکھے آئے کہ کہہ پاسو فرق نظر آفے چاچا اتنا با کمال ہے ہر پاسو ہکو جیا نظر آندہ ہر پاسو ہکو جیا نظر آندہ ہے این غین دی ہکا صورت بس ایک نکتے شور مچایا چاچا ہر پاسو ہکو جیا نظر آندہ ہے چاچا بھی آخر چاچا ہی وہ آدھا ہے کہ اچھا تو اندہ نا تو نہیں لیندہ پیا کہندہ جنہیں وہ محمد اندہ دا نا ہاں چاچا اوئی محمد انہاں دا اسے کیا پتہ ہی یہ جڑی تیری ٹور ٹمکہ ہے یہ کہندی ہے چاچا تیری ایک کپڑے سونے سونے کیا لے دیتے ہیں چاچا تو اے جتی اے تو اے بیڑاں بکریاں اٹھ اے مال مویشی یہ سارا اجڑ تیرا سارا سسٹم اے چاچا تو لے دیتے یاد رکھ آئندہ ہوندہ نام ہی چاہے ہی چاہے ہوندہ نام ہی لے آئی نا کپڑے بھی لے لیسا جتی بھی لے لیسا تیرا بھیڑ بکڑیاں اجڑ بھی لے لیسا وہ چاچا نائی انج لگدا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان آئے کہ جڑا آخدہ ہی ہوندہ نا نہیں لینا ختم نبوت کانفرنسز نہیں کرنیا اس ساڑھا تو انو دیتا ہویا ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے فرمایا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ اے عبد عزا نہیں عبد عزا بھی غیرت رہی ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان اور اس دی چاچا اے کپڑے تیرے دیتے ہوئے اے پہنی اے جتی تیری دیتی ہے یا اے پہیا اے تیرا بھیڑاں بکریاں تے اٹھاں دا اجڑ اے پیائی او سب کو چھوڑیا جا سکتا ہے لیکن محمد نو نہیں چھوڑیا جا سکتا اس محبوب نو چھوڑیا نہیں جا سکتے اے مسئلہ کہ اہل سنت دے اکابرین دا وطیرہ رہا ہے ایک ایسا موقع بھی آیا ہے کہ بابا تاج رسول جڑے حضرت والد دے گرامی ہیں ایسے ایسے موقع آئے عظمت اصحابہ تے بڑے بڑے نے قلم تے تقریرہ اٹھے ہیں بابے نے کھونڈی لے تے بڑے بڑے اکابر نو آکھیا خبردار توڑی زبان چھک لیتی جیسی لیکن مسئلہ کہ اہل سنت للغداری تائیں تے پتر دنا ابو بکر رکھے آئے عمر رکھے آئے عثمان رکھے آئے علی رکھے آئے تائیں تے پوترا حسنات ہوئے آئے آکھو سبحان اللہ یعنی کہ سب کچھ چھوڑیا جا سکتا ہے لیکن اس میں محمد نو چھوڑیا نہیں جا سکتے ہون اے لیتے ٹور پہ ہو سکے ہر شاہ لیتے دے چھوڑی ہون ٹور پہ ہون ہر شاہ کوئی ہے ہی کوئی نہیں کوئی شاہ پائی ہوئی کوئی نہیں ہونا کہ سارا شہر مشرکان دا ہے کھلا مکھلا کوئی آمن لگیا اپنی اممہ دے بوئے تے آیا آواز دیتی ماں نے پوچھیا کون جنہیں جہندہ نا عبد عزا رکھے ہی میں ہوا ہاں بیٹا کیا گال ہے اممہ کپڑا چاہی دے اسے کہ عبد عزا تیرے کپڑے دیتے بڑے نہ ہیں
تو تے سپیشل کپڑے پاون والا تو اج میرے کول کپڑا منگن آیا ہاں میں کپڑے ہی کوئی نہیں جتی کوئی نہیں معاملہ کہ ہے جنے جس نال پیار کیتا ہے اون دے نا تو چھوڑ آیا جاندے نال پیار کیتا ہے اون دے نا تے چھوڑ دیتا اتھے خرچ لڑیندا گھر دا ہو آیا میں چھوڑ آیا اماں نے چادر دیتی وہ چادر پاڑی ایک لک بدی ایک موڑے تے پائی یہ تو دو چادراں وچ کمال ہے کہ بوجھا بھی انہاں نال نہیں ہوندا بوجھا بھی انہاں نال نہیں ہوندا تاویں طواف کعبہ وچ عمرہ ہوے حج ہوے ایسا لباس پوایا ویندا ہے جس نال بوجھا ہوندا ہی نہیں ہے یعنی کہ جیڑا اس گھر نال پیار کرے تے گھر والے نال پیار کرے او بوجھے والے پاسے فکر نہ کرے او آپ دیندا تساں آپ سن سو کہ او دیندا کہ تے حضرات گرامی قدر عبد عزا ایک قافلے دے انتظار وچ کھلو گیا ہن قافلہ ٹریا قافلے والے نے ویکھیا کہ شکل تے عبد عزا دی ہے لیکن یہ لباس ہو نہیں ہے پیرو نگانا ہے وال بکھرے ہوئے نہ کہ عبد عزا خیر تے ہے وہ کپڑے وہ جتی وہ تیرے والان دا سٹائل ہو سکے بس جس نال پیار کیتے ہیں انہیں نا تے ہر شے دیب ہے انہاں کے معاملہ سنایا جدن عبد عزا نے بچپن تو لیتے مدرسہ چھوڑیا کیوں بھیڑاں بکڑیاں چھوڑیاں کیوں کپڑے لائے کیوں جتی لائی کیوں ہون قافلے آلے اے سنے انہاں کہ عبد عزا تیری تے حاضری ہوئی گیا سی یاد رکھ ساڑھے نال ویندہ پہ ہیں او سونا سانو بھی کھاوی او سونا سانو بھی کھاوی بس عبد عزا مکے تو روانہ ہویا تو اس میں محمد دیاں تعریفاں کرتا رہا ادو بھی ہوا جے سامنے بھی ہوا جے کانڈ پیچھو یعنی کہ مدینہ تو رسول پہنچن تک عبد عزا نے کوئی اور گل کیتی نہیں ایہی کرتا رہا کہ او بڑا سونا ہے او بڑا تعریفاں کردہ مدینہ تو رسول عبد عزا پہنچ گیا اصحابہ نے بھی ویکھے انہاں ویکھے عبد عزا آندہ پہ شکل عبد عزا دی کپڑے نہیں جتی نہیں معاملہ پوچھیا انہاں کہا جنہ نال تساں ٹورتے آ گیا ہن اس پاسے مولانا سنات صاحب قرآن نے آکھیا نا کہ جیڑے مکے تو مدینے ٹر گئے اوہی تے میرے نبی دے فقیر ہیں تے اوہی میرے فقیر ہیں کئیاں نو میں فقیر آکھاں کئیاں نو تساں فقیر آکھو لیکن اصل فقیر تے اوہی ہوندا جانو رب آپ فقیر آکھے جانو رب آپ فقیر آکھے باز نے لکھیا کہ اس واسطے فقیر آکھیا گیا پاون واسطے کپڑے کوئی نہ سر تے بنن واسطے امامہ کوئی نہیں پیرنج پاون واسطے جتی کوئی نہیں اس واسطے فقیر آکھیا گیا لیکن صوفیاء فرماندن اہل سنت والے آکھدن جڑے یا رسول اللہ آکھن والے آکھدن ایک گل کوئی نہیں جدن یار نے سدیا نا مڑ چولا پایا ہویا تے ٹھیک نہیں پایا ہویا تو او بھی نہیں پایا جتی پائی ہوئی آئی تے ٹھیک نہیں پائی ہوئی تے او بھی نہیں پائی سر تے کپڑا آئی تے ٹھیک نہیں پایا تو اتنا بھی انتظار نہیں کیتا کہ رب رسول دا حکم ہو گیا ہے کہ چلو مکہ تو مدینے پھر کپڑے تے جتیاں تے سر تے امامہ بنن دا انتظار ہی نہیں کیتا سونے دے حکم تے اس راہ تے ٹر اس ویلے رب نے فرمایا اے تے میرے نبی دے فقیر ہیں اے تے میرے فقیر ہیں عبد عزا نے جدن مدینہ تو رسول پہنچے صحابہ نال ملاقات ہوئی دربار حبیب وچ حاضری ہوئی ہون منصب رسالت فائدہ کے دندا یعنی کہ محبت اسم پاک چھکتے لے آئی مدینے ایسے گل نو یاد رکھو یعنی کہ سرکار دا اسم مبارک نال پیار کرن دا اے فائدہ ہویا کہ کافر دادکیاں دے گھروں نکلتے کافر چاچیاں تو بچتے اے محبت اس میں مبارک ہے یعنی کہ کافران دا ویڑا چھوڑ دے نا سونے مدینے دے والے دے ویڑے چ پہنچ گئے ہون اگے منصب رسالت کے فائدہ دیندا ہے آپ سیانے لوگ بیٹھے ہو ماشاءاللہ خطیبان دے شہنشاہ تشریف فرما ہیں جنہاں دیاں بیانات سنتے کئی خطیب ہو گئے آپ فرماندیں کہ جدن مدینہ تو رسول سرکار نے بلایا نا فرمایا سارے دسے جی عبد عزا آیا ہے عبد یعنی کہ سرکار دے سامنے آکھنا عبد عزا آیا جن آیا نا سرکار نے اس نو عبد عزا تو عبداللہ بنا چھوڑیا یہ بنا چھوڑیا عبداللہ تو فائدہ منصب رسالت نے کہہ دیتا کہ عبد عزا تو عبداللہ بنا ویندا ایت منصب رسالت دا فائدہ ہے ایت کثرت نال ہر فرض تو بعد ہر گلی وچ ہر جنازے وچ
محمد رسول اللہ دیاں صداواں بلند پی ہوندیاں اس واسطے کہ اگر کوئی اج بھی سینے وچ عبد عزا لے تے بیٹھا ہے تے اس میں محمد نال عبداللہ بندا ہویا نظر آندا ہے. کسرت نال تائیں تے میرے شہنشاہ فرماندن کئی جا بت خانے واصل ہوئے کئی خالی رہ مسیتی ہوئی. بت خانے واصل ہوئے کہیں خالی رہ مسیتی ہوئی کہیں کتھو ٹورتے کتھے پہنچ گئے. لیکن اس میں محمد نال پیار دی وجہ کہ حضور دی بارگاہ جائے منصب رسالت نے فائدہ دے دیتا عبداللہ بنا چھوڑے. صرف چونکہ مدرسہ چھوڑے آئی سرکار نے خود قرآن دی تعلیم عطا فرمائی. فرمایا کہ میرے پچھو او تعلیم چھوڑی او تعلیم چھوڑی ہن او میں تن تعلیم دینا جڑے رب نے مینوں عطا فرمائی. اللہ دے قرآن دی تعلیم عطا فرمائی. محبوب خود پڑھا دیا صحابہ دی ڈیوٹی لاندی ہیں کہ عبداللہ نو پڑھاؤ عبداللہ نو پڑھاؤ. دو چادراں والے حضرت عبداللہ اللہ دا قرآن پڑھیں. تساں سن دے ہو سو کہ ایک کاری ہوندا آئی کہ جڑا قرآن پڑھ دو ہوندا آئی تے پرندے رک ویندے ہیں وہ کوئی ہور کاری نہیں جناب حضرت عبداللہ. اللہ دا قرآن پڑھ دیں. محبوب نے چونکہ خود پڑھایا ہے ہن حضرت عبداللہ قرآن دے قاری ہو گئے. قرآن دی معرفت تے حقیقت پڑھ دے ہوندے ہیں. کیوں نہ پڑھ دے ہن او تعلیم چھٹی یار نے آپ ہی پڑھا چھوڑیا تاکہ کوئی یہ نہ آکھے کہ حضور دی وجہ تو علم نہیں پڑھ سکیا. بلکہ پیر باو فرماندن علم باج فقر کماوے کافر تھی مرے دیوانہ ہو. یعنی کہ علم تے وہی ہے کہ جڑا حضور نے پڑھا دیتا ہے. تو یہ فرمایا بن پڑھیوں پیا پڑھیوے ہو بن پڑھیوں پیا پڑھیوے ہو. ایسا علم عطا فرما دیتا. اس دورانیے وچ غزوہ تبوک دا اعلان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما چھوڑا. اور غزوہ تبوک وچ فرمایا کہ جیڑی شے تانوں چنگی لگدی ہے نا پیاری لگدی ہے اس غزوے واسطے پیش کیتی جائے. سرکار نے فرمایا جیڑی شے پیاری لگدی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق آپ اکثر دل وچ خیال پیدا کر دے ہوندے ہیں کہ ہر ویلے محبوب خدا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بڑی تعریف کر دیں. آج پتہ لگسی نا آج پتہ لگسی انہاں کول تو کچھ بھی نہیں تھا. ساڑھے کول بڑے مال بھرے پہن صحیح جدن مال اکٹھا ہون لگ گیا. حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ عمر یہ لے 200 اٹھ عثمان تساں 2000 اٹھ لدے ہوئے صدیق اکبر گھر کے چھوڑ آئے ہو. عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ تے اللہ دا رسول چھوڑتے ہیں. اس ویلے دو صحابہ دے دل بھی خیال ہویا ساڑھے گھر دے اجڑ بھی دانے دے کلوٹے بھرے پہن اجڑ بھی مال مویشی پر. صدیق اکبر آج پھر بازی لے گئے کہ گھر وچ کچھ بھی نہیں چھوڑیا یار دے نا تے سب کچھ پیش کر دیتا. ایسا مارکا کہ حضور نے فرمایا جو کچھ بھی پیارا ہے لیتے آؤ. ایک بی بی آئی اس دے بڑے لمبے لمبے وال آن اس دے والاں دے بڑے چرچے ہوندے ہیں. لوگ عورتاں ویکھڑ ویندیاں اتنے لمبے والاں والی اس اپنے وال کٹے کٹ تے رسی بنائی دربار حبیب وچ پیش کر چھوڑی. کریم آقا علیہ السلام حضور نے پوچھا اے کس دی رسی؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے لمبا والاں دی. اے کیوں؟ حضور آپ نے جو فرمایا جڑی سب تو پیاری شے ہے اے اللہ دے محبوب مینوں اپنے وال پیارے ہوندے ہیں میں اے پیارے ہیں اس واسطے میں رسی بنا تے آپ دی بارگاہ وچ پیش کر دیتی. سرکار نے فرمایا اس رسی جو کیا کرنا ہے والا علی. حضور آپ دے کسی صحابہ دے اٹھن دے پیر بنن دے کام آوے. ایک اور بی بی آئی 6 ماہ دا بچہ چاہیا ہویا 6 ماہ دا بچہ ہویا محبوب دی بارگاہ وچ پیش کیتا یا رسول اللہ حاضر ہے. سرکار نے فرمایا 6 ماہ دا بچہ. سرکار آپ نے جو فرمایا ہے کہ جڑا سب تو پیارا چیز ہے وہ پیش کرو. یا رسول اللہ میرا کلوتا بیٹا ہے میں تے رب کول منگیا ہے کہ مینوں پوتر عطا فرما. جد رب نے عطا کیتا 6 ماہ بعد آپ نے اعلان کر دیتا پیاری چیز مالک مینوں کوئی پیارا نہیں اپنا پتر بڑا پیارا ہے. حضور نے فرمایا تے 6 ماہ دا ہے جہاد وچ کیا کرسی. عرض کیتی یا رسول اللہ جس اصحابی کو تلوار ہو سی ڈھال نہ ہو سی اس نو میرا پتر دے چھڑا ہے او کافراں دی تیر بھی ڈکسی تے تلوار بھی ڈکسی.
میرے پتر تے تیر تلوار چل سن میری پیاری چیز تے ایک رب راضی ہو سی دعا رب دا رسول راضی ہو سی اس میں محمد دے تقاضے ہیں اس میں محمد دے اصول ہیں سب کچھ حضور نے فرمایا جو کچھ پیارا ہے کیونکہ سرکار نے فرمایا نا کہ اپنے ماں باپ بہنا براواں تو ود تے بھی میرے نال پیار کیتا گیا جو کچھ پیارا ہے حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتا گیا جو کچھ بھی پیارا ہے سرکار دی بارگاہ وچ پیش کیتا گیا سرکار اے پیش کر دیا محبوب علیہ السلام نے دعا عطا فرمائی حضرت عبداللہ نے ویکھیا کہ سب تو پیاری چیز پیش کیتی جا رہی ہے آپ کول تہائی کوئی نہیں کوئی چیز ہی کوئی نہیں گھروں انجان وہ دو کپڑے موجود ہیں جڑی ماں نے دیتا ہے ایسے حالات ہوندے ہیں آپ نے ویکھیا کہ دیون واسطے ہزاروں قطار روئے دربار حبیب وچ حاضر ہوئے عرض کیتی سونیا میرے واسطے ایک دعا تے منگو میرے واسطے ایک دعا تے منگو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کیڑی دعا عرض کیتی یا رسول اللہ میرے کول ہور دیون واسطے کچھ بھی نہیں ہکا جان ہے ہکا میری جان ہے حضور مہربانی فرماؤ رب دی بارگاہ دعا منگو کہ اس جہاد وچ رب مینوں شہادت دی موت عطا فرما چھوڑے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ جاؤ لکڑی لے آتے ہو آپ نے لکڑی دا چھوٹا آندھا سرکار نے کپڑے نال بنتے موڑے نال بنیا تھا رب دی بارگاہ وچ عرض کی تھی اے میرے اللہ تینوں پتہ ہے کہ عبداللہ سب کچھ چھوڑتے آیا ہے ہکا اپنی جان لیتے آیا ہے ہکا اپنی جانت لیتے آیا ہے جدنے مکے جو ٹورے آتے ہر شے لاتے آیا ہے اپنی جان نو تن نو بدن نہ دھوپ ویکھی نہ چھا ویکھی بس مدینے اندر ٹرتا رہا قافلے والے نال میرے حسن و جمال دی گل کردا رہا ہر پاسے آکھدا رہا بس جڑے پاسے ویکھاں اوہی نظر آندا ہے کہ ہکو جیا نظر آندا ہے ہکو جیا نظر آندا اے اللہ میرے عبداللہ تے نہ تیر اثر کرے نہ تلوار اثر کرے حضرت عبداللہ ساروں قطار ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تے جان پیش کرن واسطے آپ نو عرض کی تھی حضور نے فرمایا عبداللہ میں مانگ چھوڑی ہے نہ تیرے جسم تے تیر اثر کرسی نہ تلوار اثر کرسی لیکن تینوں شہادت بھی مل سی رب تینوں بخار دے سی بخار دی حالت وچ مالک تینوں شہادت عطا فرمائے اے مقام ہے اے آسانیاں ہیں حضور نو اتنے پیارے ہیں ان جیڑا بخار دی حالت ہے ایمان دی حالت ہے ٹردا رب ان شہادت دی موت عطا فرمائے آخری گل احد دے نام کیونکہ تقاضے ہیں اس میں محمد دے رسالت دے احد دا موقع ہے حضرت طلحہ نبی کریم علیہ السلام دے سامنے کھلوتے لڑدے پہلے تلوار ہے ڈھال ہے لڑدے کھلوتے ہیں لڑدے تلوار بھی ٹھہ پئی تلوار ٹھہ پئی جس نے روک دے ہیں ڈھال او بھی ڈھے پی محبوب خدا پیچھے ہن آپ نے اوکڑ تے تلوار نہیں چاہی اس واسطے محبوب پیچھے کھلوتے ہیں اگر میں ہٹ گیا اور اوکڑ گیا اے نہ ہوئے کوئی تیر نہ سرکار دی جسم پاک نو لگ بنجے آپ نے اے بھی نہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ تساں بے بنجو تاکہ میں تیر تلوار تے ڈھال چاہ رہا میں اے بھی بے ادبی سمجھی کہ محبوب خدا اے ہاتھ اگے کرتے لڑ دے رہے انج تیر ڈک دے رہا ہے جدن اے ہاتھ ختم ہو گیا موڑ انہا ہاتھا نال ڈکنا شروع کر دیتا جدن اے ہاتھ بھی ختم ہو گئے پھر سینہ کلاک تک کھلو گے سینے تے تیر چل دے رہے موڑ اے چہرے تے لگ دے رہے اک ہو گئے زخمی ہو گئے ادو حضرت طلحہ زمین تے تشریف لئی آون ادو محبوب خدا نے فرمایا میرے اصحابہ آج تے طلحہ نے کمال کر دیتی ہے کہ رب دی بارگاہ وچو جنت چھیکتے اپنے کو لیتے آگئے جو حضور دے ناتے کردے ہیں انہوں دا کمال ہوندہ ہے سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی دیگر صحابہ جنتی لیکن حضرت طلحہ دے متعلق فرمایا نے جنت نو چھکتے لے آیا ہے تے جیڑا جنت نو چھکتے لے آیا ہے تے کیوں لے آیا ہے اس واسطے اپنا تن من دھن محبوب دے ناتے قربان کر چھوڑے ہیں اللہ پاک میری اور حاضری قبول و منظور فرمائے حاجی محمد صفدر جنجوہ صاحب جڑا بھی رزق کماندے ہیں نا اس رسول دی بیٹی دے نا تے قربان کر دے
مسلمانوں دیاں بچیاں پڑھ دیاں ہیں اللہ پاک انہوں نے قرآن و حدیث دا درس جو انہوں دا نصیب ہے اہل سنت دی پہچان بنے میں دو بہت بڑے خطبان انہوں نے اساں نکیوں سن دے ہوں دے تو دل کر دو ہوں کدی اساں بھی انہیں بولی میں اپنے واسطے دعائیں لمن واسطے اتنی دیر گفتگو کیتی ہے اے عظیم لوگ ہیں اللہ پاک انہوں نے ہمیشہ سلامت رکھے جدن حاج صاحب نے فرمایا سا مشاورت کیتی تے آپ نے فرمایا میں بیمار ہاں اپنا ادارہ ہے اتھے بڑا اوکھا ہوندہ ہے تے کہ ڈیوٹی لگن لگی اساں کہ بیمار تساں بولا ہے نہیں آ ونجائے لوگاں نو پتہ لگ سی کہ خطیب اسلام اتھے دیندے ہوندے بس اتنی جی گال آئی آپ دی بڑی مہربانی اور دعوت نو قبول کیتا حقیقت ہے کہ انہاں دے نام دا ایک نام ہے اج بھی ہے اج بھامیں ڈوڈیال والا بولے بھامیں پنڈی گیب والا بولے جیڑا بھی بولے تے نکے نکے بھی آدھن انج لگدا ہے جویں جناب صاحبزادہ محمد ابو بکر چشتی دی نقل کر رہے ہیں بہرحال اساں بھی انہاں دی نقل کردے ہیں اللہ پاک انہاں دے عزت برکتاں عطا فرمائے حضرت دا خیر نام ہی وکھرا ہے کریم ہے وما علینا الا البلاغ. سامعین محترم